والے نے 13,000 کچھ احادیث اس میں جمع کی ہیں، جبکہ جو ہمارے پاس دار الاحیاء تراث العربی بیروت لبنان کا نسخہ اس میں 27,000 کچھ احادیث ہیں۔ تو یہ میں حوالہ جو ہے نا اصل جو کتاب ٹیکسٹ بک اس سے دے رہا ہوں۔ 23,945 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، منافق تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے لیکن تم نے اتارنے نہیں دینی۔ عثمان غنی کو ظلماً شہید کیا گیا اور حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت طلحہ و زبیر اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے اوپر پوری میں نے ڈیٹیل جو نا وہ تفصیل ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کا جو ڈیسیجن تھا، ان کا جو موقف تھا ان احادیث اور ان دلائل کی بنیاد پر۔ اور عثمان غنی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث درجنوں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ فتنہ عثمان کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی ان کی شہادت کے بعد فتنہ اٹھے گا، اور عثمان اور ان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور جو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو اصحاب عثمان سمجھتے تھے۔ مثلا یہ جو حدیث ہے کہ عثمان اور ان کے ساتھی حق پر ہوں گے، اس کو حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 صحابہ نے بیان کیا۔ حوالہ سن لیں، مسند احمد ابن حنبل میں 17,601، 17,602، 19,839، 19,840 نمبر یہ حدیث ہے۔ امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ اس میں 1,294، 1,293، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں 4,609، امام حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح کہا، اور فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے 827، 26، 830 یہ 4 احادیث بیان کی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ عثمان کے قدموں سے اٹھے گا، اس دن یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے، یہ اور اس کے ساتھی ہدایت پر ہوں گے، یہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ علیکم ھذا و اصحابہ، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور یہ روایت کرنے والے عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شام چلے گئے۔ اور سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے 2,483 نمبر حدیث کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کا معاملہ عن قریب ایسا ہو جائے گا کہ ان کے مختلف اس امت کے گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ شام میں، ایک گروہ یمن میں، اور ایک گروہ عراق میں ہوگا۔ تو عبداللہ بن حوالہ ازدی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ تو فرمایا علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے۔ یہ پھر اس وقت شام چلے گیا۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد عبداللہ بن حوالہ ازدی شام چلے گئے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت عثمان غنی کے قتل کے قصاص کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ شام میں بیعت لے رہے تھے، یہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے۔ کتاب السنہ میں امام ابن ابی عاصم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اور صحیح بخاری میں 3,641 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا